الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کائنات وجہ سبب کائنات حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بابرکت بارگاہ دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے تو بعد اسی سارے ہفتہ وار تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے اندر حاضر ہاں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب حاضرین دے بختاں نو ہمیشہ واسطے بلندی عطا فرمائے۔ ساڑھے سارے انچ جڑے پریشان حال نے پریشانیاں نو اللہ کریم دور فرمائے، اور یہ ہفتہ وار تاجدار ختم نبوت کانفرنس دی جتنی بھی ٹیم ہے، اور بالخصوص میرے محبت والے میرے نمازی جڑے اج دے ساڈے میزبان محترم نے بھائی محمد جمیل صاحب، اللہ انہاں دے حلال رزق دے اندر برکت عطا فرمائے، ہر مصیبت پریشانی تو سانو سارے انو محفوظ فرمائے آمین۔ قرآن حکیم آیت کریمہ تلاوت کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ قبلہ شاہ جی سرکار تشریف لائے نے، محفل انشاءاللہ تعالی اور برکت والی ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، مفہومی ترجمہ میں آپ دے سامنے گزارش کرنا تاکہ سمجھ آ جاوے چیزاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے محبوب فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اے لوگ اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب نال، اپنے رازق نال، مالک نال محبت کرنے دا ارادہ رکھ دینے، عالم تخیلات دے اندر رب دی بارگاہ چ عرض کریے، نمازہ چوکھیاں پڑھیے تے رب نال محبت دا ظہور ہوئے گا، روزے بوتے رکھیے رب نال محبت دا پتہ لگے گا، نیک اعمال کر دے رویے رب نال محبت دا پتہ لگے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، عالم تخیلات دے اندر جواب سمجھ آیا کہ نمازاں دا ثواب اجر اپنی جگہ تے، روزیاں دا اجر اور ثواب اپنی جگہ تے، ہر نیک عمل دا اجر تے ثواب عطا فرماواں گا مالک ہونے دے باوجود۔ میرے عزیزان گرامی قدر رب فرمایا فتبعونی، میرے محبوب دی اتباع کو بغیر نماز روزہ حج زکات کوئی قبول نہیں۔ میرے محبوب دی اتباع کرو گے
پھر تسی رب نال محبت کرن دا ارادہ رکھدے سی اللہ فرمایا پہلے تسی ارادہ کیتا کہ تسی اپنے رب نال پیار کرو میں آکھیا فتابعونی میرے محبوب دی اتباع کر لو ہن انعام اے دواں گا یحببکم اللہ رب ہو کے تانوں اپنا محبوب بنا لواں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک جی پہلے اسیر اپنا محبت کرن دا ارادہ رکھتے اللہ فرمائے میرے محبوب دی اتباع کر لو ہن کی ہوئے گا یحببکم اللہ اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے گا اتباع رسول زندگی دے اندر بہت ضروری ہے کی ہے جی میرے ال دیکھو جی اتباع رسول اتباع مصطفیٰ اتباع نبی یہ بہت ضروری چیز ہے یہ تو بغیر زندگی جڑی ہے ادھوری ہے اتباع کا مطلب کی ہوتا ہے سوکھا تے آسان مطلب اتباع دائے کہ نبی دے پیچھے پیچھے ٹرنا سبحان اللہ یہ سوکھا مطلب نہیں سی میرے کو نبی دے پیچھے پیچھے ٹرنا نبی جو فرما دے بس اکھا باندھ دے اتباع کا مطلب یہ اور ایک گل یاد رکھنا کہ اتباع جیڑی ہے بغیر محبت دے ممکن نہیں محبت تو ہے گی تے بندہ اتباع کر سکتا ہے نا حضرت پیر صاحب قبلہ شاہ جی سرکار تشریف فرمانے میرا انہاں نال بڑا پیار بن گیا محبت عزت احترام دا رشتہ اے مینوں کچھ فرمان تے میرا اتباع کرنا ضروری ہے کیونکہ مینوں انہاں نال پیار ہے مینوں انہاں نال محبت ہے معلوم ہوا کہ جتھے محبت ہوئے اتھے اتباع ہوندی ہے اور رسالہ قشیریہ دے اندر امام قشیری علیہ رحمہ لکھتے نے کہ جس نال بندے نوں محبت ہو جائے نا پیار ہو جائے تے پھر بندے نوں ہر تھان تے محبوب ہی نظر ہوندا ہے اپنا وجود ختم ہو جاندا ہے مینوں دعویٰ ہے محبت ہے کہ مینوں نبی نال بڑا پیار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد خطیب پاکستان عالم باعمل علامہ مولانا یاسر مصطفی صاحب تشریف فرمانے بطور سبق ان دوواں وڈیریاں دی بارگاہ دے اندر قبلہ پیر صاحب تے علامہ صاحب میں چند چیزاں گزارش کرنا عزیزاں نے گرامی قدر میں عرض کر رہا سی تہاڈی تفقید ہونی چاہیے میں عرض کر رہا سی کہ اتباع دا آسان مطلب ہے فتابعونی یحببکم اللہ تے میں گفتگو کر رہا اتباع دا آسان مطلب ہے کہ نبی دے پیچھے پیچھے ٹرنا نبی جو فرما دیتا وہ دیتے عمل کرنا نبی جو کر کے وخا دیتا وہ ساڈے تک پہنچ گیا تے اوتھے اکھا باندھ نہیں بولے تسی یہ مطلب ہے اتباع دا بس پیچھے پیچھے چلنا ہے اور یہ بھی عرض کیتا میں دوسرا نقطہ کہ اتباع بغیر محبت کے ممکن نہیں محبت تو ہے گی تے بندہ اتباع کرے گا مینوں اپنے ماں باپ نال بڑی محبت ہے مینوں اپنے استاداں نال بڑا پیار ہے مینوں اپنے مرشداں نال بڑا پیار ہے اچھا وہ مینوں حکم دین گے تے عمل کراں گا کہ نہ کراں گا کیونکہ وہ دے وچ محبت ہے موجود ہے ماں باپ نال محبت ہے اس کر کے ماں باپ کوئی حکم دے تے فوراً مننا چاہیے اتباع کرنی چاہیے معلوم ہوا کہ اتباع جڑی ہے وہ بغیر محبت دے ممکن ہے نہیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا نبی دی اصحاب نا حضور دے غلاماں دے نال حضور دی اہل بیت دے نال محبت کری دی وجہ ہے کہ جگہ جگہ تعلق
تعلق مصطفیٰ دے نال ہو گیا ہے سانو وہ چنگا لگدا ہے سبحان اللہ جیدی نسبت حضور دے نال ہو گئی ہے سانو پیارا لگدا ہے اور علی جان گرامی قدر بخاری دے پہلے صفحیاں دے اندر صفحہ نمبر 15 پہ حدیث موجود ہے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک مینوں اپنے ماں باپ اپنی اولاد حتیٰ کہ ساری کائنات نالوں زیادہ مینوں پیار نہ کرے فرمایا اتنی دیر تک بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد پہ لعنت بے شمار بے شمار کے چاہنے والوں پہ لعنت بے شمار بے اس کی شمار نوکری پہ لعنت بے شمار اس کی چھوکری پہ لعنت بے شمار مل کے بولیے سبحان اللہ ہر چیز تو ود کے سانو نبی نال محبت کرنی چاہیے بے شک بے شک نبی نال پیار کرنا چاہیے جتھے حضور دا فرمان آ جائے بس اکھاں بند کر چھوڑو بلکہ عمل کرنا ہی کرنا ہے عمل کرنا ہی کرنا ہے جناب رمضان شریف آن والا ہے رمضان شریف آن والا ہے نا انشاءاللہ تعالی روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا رمضان دے متعلق جڑا بندہ رمضان دا روزہ ایمان دی صورت دے اندر رکھتا ہے احتساب کرتا ہے اپنا فرمایا اللہ رب العزت کو دے پچھلے تمام گناہوں نو معاف فرما دیندا ہے حضور روزے رکھے سانو بھی رکھنے چاہیے محبت کا تقاضا ہے کہ جو سرکار نے کیتا جو سرکار نے فرمایا ان سارے پہ عمل کیتا جائے سبحان اللہ محبت کا تقاضا ہے محبوب دے پیچھے پیچھے ٹریا جائے تھوڑا جہا اور اگے ٹرو تھوڑا جہا اور اگے ٹرو نبی پاک صاحب الولاد حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا عمر ایک 10 میرے نال کتنی کو محبت ہے سبحان اللہ ایک 10 میرے نال پیار کرنا ہے محبت کرنی اب کیتا حضور ہر چیز نالوں بعد کہ تواڈے نال پیار ہے اولاد نالوں ماں باپ نالوں ساری کائنات نالوں لیکن محبوبہ پہلے مینوں جان پیاری ہے تواڈے نال محبت ہے سانوی حیثیت ہے پہلے مینوں جان پیاری ہے صحاح سکاری حدیث پاک نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ علماء اہل حق سنت زندہ بسم اللہ خطیب پاکستان علامہ مولانا تبسم رسول دامت برکات العالیہ آپ تشریف لائے نے محفل پاک کے یہ روشتے سی انہاں دی مزید برکتاں شامل ہو گئیاں نے سبحان اللہ اینا علماء دے جرمت چ بیان کرنا باقی اپنے واسطے میں سعادت والی گل سمجھنا انہاں تے سبق یہ پھر میں کہہ رہا انہاں وڈیریاں نو سبق کی گلاں تواڈے وچ ہیں ساتھی والے کنفیوز ہو جاندے ہیں بڑے ہو جاندے اللہ سلامت رکھے خیر و برکات عطا فرمائے میں عرض کر رہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے حق پڑھ کے پوچھ لیا مفہومی حدیث سنا رہا سیاستہ دے اندر فرمایا عمر یہ 10 منٹ کتنا کا پیار میرے نال کتنی کو محبت عرض کیتا حضور پہلے جان پیاری ہے پھر حضور کو نال محبت ہے میرے کریم نے فرمایا لا اکمل الایمان فرمایا عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہویا عمر تیرا ایمان ہے کامل نہیں ہویا عرض کتنا محبوب وجہ کی ہے میرے کریم نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک جان نالوں بھی بڑھ کے میرے نال پیار نہیں کرے گا اتنی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہوئے گا کامل ہونے کا مطلب کی حدیث کے اندر موجود ہے الفاظ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا وضو کرن تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیندا ہے او دا وضو کامل ہوندا ہے سبحان اللہ او دا وضو کامل ہوندا ہے
تے جڑا بندہ وضو بغیر بسم اللہ پڑھے کردا ہے وضو تے ہو جاندا ہے لیکن کامل نہیں برکتاں فضیلتاں پوریاں حاصل نہیں کردا اے دا مطلب ہے کہ حضرت عمر تے ایمان موجود ہے لیکن کاملیت نہیں جنی دیر تک حضور دے نال ہر چیز کو بہتا پیار نہیں کرن گے حتیٰ کہ جان نالوں بڑھ کے حضور نال محبت نہیں کرے گے انی دیر تک ایمان مکمل اور کامل نہیں ہوگے گا جان دے ہو کہ حضرت عمر پاک کون نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرمانے گود وچ سر انور رکھے مدینہ پاک دی رات ہے ستارے آسمانہ دے چمک رہے نے حضرت سیدہ عائشہ پاک نے عرض کیتا حضور دسو آسمان دے ستاریاں برابر کسے دیاں نیکیاں ہیں سبحان اللہ کہتے برابر آسمان دے ستارے ستاریاں برابر کسے دیاں نیکیاں میرے کریم نے فوراً فرمایا میرے عمر دیاں اے عمر نے جنہوں نے بارے میں میرے نبی فرمائے لو کانا بعدی نبی لقان عمر ابن الخطاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم نے فرمائے جے میرے بعد کوئی نبی ہوندہ عمر بن خطاب ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ انیاں فضیلتاں جتھوں عمر ننگ جاوے جتھے عمر جس گلی کے اندر داخل ہو جاوے حضور فرمانے نے او راہ جڑا ہے وہ شیطان بھی چھڑ دیندا ہے حضرت عمر پاک دیاں ہے فضیلتہ کمال دا بندہ لیکن حضور فرمانے نے لا اکمل الایمان اجے تیرا ایمان کامل نہیں ہویا وجہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جان نالوں بھی بات کے پیار کریں گا تو ایمان مکمل ہوئے گا اچھا ایتھے ذکر روک کے تسی یہ سوچنا ہے کہ عمر ورگے بندے نو کہہ دیتا کہ لا اکمل الایمان اسی کتھے کھڑوتے بارش میں بھی ہوئے تھے اسی مسیحیاں نہیں جاندے اہے رب نہ بڑا پیار ہے نبی پاک نہ بڑا پیار ہے جی جناب والا حضور دی محفل پاک تھوڑی جی لیٹ ہو جائے تو گلا کرنا نہیں ہٹ دے اج ٹائم بہتا ہو گیا جی جمعے دی تقریرا جو سانو رولے ہی دیندے نے اج 5 منٹ ہوتے ہو گئے جی او بھائی میں کوئی اپنے ابے دی تعریف تے نہیں نہ کر رہا نبی پاک دی تعریف کر رہا گل کی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں اج مینوں نبی نہ اچھا ایک اور عجیب دیا فلسفہ آج کل جڑا نا ناد خانی دی سورج نکلا ہے میں دور پیغمبر میں پایا جاتا خدا دا نام ہے میں جی بدر دی جنگ لڑدا میں جی احد دی جنگ لڑدا نال او بھائی او اوکھے کام نے ہن دین تے عمل کرنا تواڈے واسطے اوکھا ہویا پیا تے او تے کام بھی بڑا اوکھا سی جان لڑنی دی پتہ نہیں کدھروں لڑنی سی ہاں اے بھی گل ہے کھجوراں دے پتے کھا کھا گزارے کیتے نے صحابہ پاک اور بدر ویلے ادھی کھجور سہری ویلے ملدی سی تے ادھی افطار ٹائم تے ایک صحابی پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ادھروں تسی جنگ دے میدان چ قدم رکھنا ادھر شہادت دا جام نوش کیتا ادھر تسی جنت چ دوسرا قدم او کھجور کھان لگے سی کھجور کھان لگے تو واپس کر ادھی کھجور سی واپس کر دیتی میرے کریم نے فرمایا کی ہوا عرض کیتا حضور جی جانا ہی جنت دے اندر تے افطاری بھی جنت دے اندر ہی کران دے جا کے سبحان اللہ اس کر کے عزیزان گرامی قدر جتھے تسی ہے اوتھے چلے ہو اس کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا اکمل الایمان ایمان مکمل نہیں ہوا ایمان مکمل عرض کر دیا یا رسول اللہ ہن میں اپنی جان نالوں بھی ود کے تواڈے نال پیار کرنا اپنی جان نالوں بھی ود کے تواڈے نال محبت رکھنا پیار کرنا مینوں تسی پہلے محبوب ہو پھر بعد وچ جان ہے پھر بعد وچ باقی رشتے نے میرے کریم نے فرمایا الان اکمل الایمان عمر ہن تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے سبحان اللہ اس کر کے عزیزان گرامی قدر محبت ہوئے گی تے اتباع دا جذبہ ہوئے گا محبت ہوئے گی اطاعت دا جذبہ بدے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان جتھے آ جائے حضور دا کردار جتھے سامنے آ جائے پڑھن وچ سنن وچ اوتھے ساڈیاں اکھاں بند ہو جانیاں چاہیے تے ساڈے یار نے فرما دیتا نبی پاک نے فرما دیتا عزیزان گرامی قدر اے دیکھو خواہشات نفس بعد وچ حضور دا فرمان پہلے رکھنا نفسانی خواہشات بعد وچ حضور دا فرمان
بولو 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 پھر بخاری مسلم دیگر کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہاسفہ دی حدیث، بیعہ کیتا آج کی شادی ہوئی اور شب عروس سے اعلان ہو گیا اسلام نو جوانہ کی ضرورت ہے، نبی پاک کا فرمان آ گیا کہ حضور ارشاد فرما رہے نے کہ جلد جلد جنگ کی تیاری کیتی جائے۔ پہلی رات شب عروس ہے، حضرت حنظلہ اٹھے نے، گھر والی خادمہ وہ بھی خادمہ رسول اللہ دی، سبحان اللہ، حضور دی سے عطیہ پاس سیدے کاٹ کتنے تشریف لے کے چلے ہو؟ میرے کریم لجپان نبی علیہ السلام و تسلیم دے غلام حضرت حنظلہ پاک فرمایا سنیا نہیں نبی دا پیغام آ گیا، حضور دا فرمان آ گیا، حضور دا پیغام آ گیا کہ آ جاؤ اسلام نو جوانہ دی ضرورت ہے۔ غسل فرض ہو چکیا، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، کافراں نال سامنا ہو گیا، میدان سج گیا، حق تے باطل لا، اللہ رب العزت نے شہادت دا جام عطا فرمایا، شہادت دا درجہ مل گیا حضرت حنظلہ نو۔ سارے جدو جواناں نو شہداء نو تلاش کرنا شروع کیتا نا تے حضرت حنظلہ دا جسد مبارک نہ لبا۔ کیتا حضور حنظلہ پاک اتھے لڑدے پے سن، فلانی جگہ تے لڑدے پے سن، لیکن ہن وجود کوئی نہیں انہاں دا، معلوم ہو چکے کہ شہید ہو گئے نے، لیکن وجود نہیں مل رہا۔ میرے کریم نے تھوڑے لمحہ واسطے اکھاں مبارکاں نو بند کیتا نا، توجہ کریو اس اگلے جملے تے، تھوڑے منٹاں واسطے تھوڑے لمحہ واسطے اکھاں نو بند فرمایا نا تے میرے کریم نے فرمایا انتظار کرو حنظلہ آ رہے نے۔ سبحان اللہ، اپنی خواہشات دے اوتے حضور دے فرمان نو ترجیح دینا، جتھے نبی پاک دا فرمان آ گیا اکھاں بند کر لینا۔ سبحان اللہ، ایک بندہ مومن دی شان ہے، ایمان والے نو ہونا ہی ایویں دا چاہیدا، سبحان اللہ، ایمان والے نو جدو کلمہ پڑھ لیا تے اپنی تے ذات نہ رہی نا، پھر تو سب کچھ حضور دا ہے نا۔ حضرت حنظلہ پاک تشریف لے کے آئے، جسد انور، جسد مبارک، جسد اطہر آیا سامنے، حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھیا گیا تے حضرت حنظلہ پاک دا غسل شدہ وجود جڑا ملیا، مبارک زلفاں چو قطرے پانی دے وہ بہ رہے نے، اٹھا کے حضور دی بارگاہ کے پیش کیتا گیا، عرض کیتا محبوبہ غسل شدہ وجود ملیا ہے، وجہ کی ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ جدو گھروں نکلے سن، کل ہی انہاں دی شادی ہوئی، میرا پیغام مل گیا، گھر والی نو چھڑ کے میرے پیغام تے لبیک کہہ کے میری بارگاہ چ آ گئے، ہن کافراں نال سامنا ہو گیا ہے، جناب شہادت دا جام پی لیا ہے، اللہ دے نوری فرشتے حنظلہ نو آسماناں تے لے کے گئے، انہاں دے غسل فرضی غسل نہ ہو، اللہ دے نوری فرشتے لگے تارے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے عزیزو من تن دن جان ہر چیز محبوب کے قدمہ تے نشاور، اور جنہ حضور نو ویکھیا ہے نا جی، جنہ حضور نو ویکھیا ہے وہ یہی کہتے سن یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب بہارا کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب بہارا کروں۔ عزیزان گرامی قدر اس کر کے ہر چیز حضور کے نشاور کریں، ہر چیز کو پہلے محبوب رکھو، ہر چیز کو پہلے، اور جتھے حضور دی گل آ جائے بس اوتھے اکھاں بند ہو جانیاں چاہیے، بس اوتھے اپنیاں تحقیقاں لے کے اگے نہ بدو کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے، بھائی نبی نے فرمان اگے ساڈی تحقیق دی کاہدی لوڑ پے گئی؟ تحقیقاں ایسیاں کوئی منن واسطے جڑا بندہ ہے محمد نے انہوں مننی ہی نہیں چاہیے، نمیاں نمیاں تحقیقاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ساڈے بزرگ فیصلے کر کے بس کر کے۔
فیصلہ آ گیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی تو منافق آپس سے لڑ پے، فیصلہ آ گیا۔ حضور نے دوواں دیاں گلاں سنیاں تے سچا دوواں چوں یہودی نو پایا، معاملہ او دے سپرد کر دیتا، یعنی فیصلہ او دے حق چ کر دیتا۔ منافق جڑا اتوں تو کلمہ پڑھن والا سی او دے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ تو منافق ہمیشہ کہندے ایویں ہی ہوندے، میں نہیں ماندا، کہندے ہمیشہ ایویں ہی نے بھی میں نہیں ماندا، میری سمجھ نہیں آیا، میں بھائی اوتھے سمجھا کی کرنی ہے جتھے اللہ رسول دا حکم آ جائے، عقل نہیں اوتھے چلونی دی، عقل دے گھوڑے تو دوڑتے رہیں گے، پھر بھی تھک کے یہ کہنا پوے گا کہ عشق اور محبت والے نمبر لے گئے نے، یہ کہنا پوے گا بندے۔ اور یہودی کے حق چ فیصلہ ہو گیا، جڑا منہ تو کلمہ پڑھدا سی دلوں کلمہ نہیں سی پڑھدا، منافق سی، او دے حق چ فیصلہ نہ ہے۔ میں کہا میں نہیں مانتا، اس گل نو میں عمر پاک کو لے کے جانا، او عدالت پسند شخص نے، عادل شخص نے زیادہ، انہاں کول میں فیصلہ کرانا۔ یہودی نے آکھیا چلو جی وہ بھی تے نبی دے غلام نے، انہاں کو فیصلہ کرا لے گئے۔ یہودی نے اپنا معاملہ دسیا، منافق نے بھی معاملہ دس کے یہودی آکھیا کہ فیصلہ کرن تو پہلے عمر اے سوچ لیا جے اس گل دا فیصلہ تواڈے نبی نے میرے حق وچ کر دیتا ہے، میرے حق چ کرتا ہے۔ حضرت عمر پاک نے اس منافق نو کر دیتا فیصلہ، نبی نے جدو نبی نے فیصلہ کر دیتا تو میرے کو آن دی لوڑ نہیں سی۔ منافق نے آکھیا بھی میں آکھیا بھی چل چلیے عمر کو فیصلہ کرائیے، فرمایا روک ذرا، اندر تشریف لے کے گئے، تلوار لے کے آئے، سر اتار دیتا، اے جملہ فرمایا جڑا میرے نبی دے فیصلے تے اکھا بند نہیں کردا، جڑا میرے نبی دی گل تے اکھا بند نہیں کردا، او دا فیصلہ عمر نہیں کردی، عمر دی تلوار کر دی۔ اس کر کے میرے عزیزوں محبت کا تقاضا اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں گلاں تے اکھاں بند، خاموشی دے نال، کوئی تحقیق دی لوڑ نہیں۔ اچھا محبت اتباع تے ابھار دیئے، اطاعت کران دیئے، محبوب دی۔ پھر بندے دا اپنا وجود، آخری گل ہے گفتگو دا اختتام کرنا۔ اچھا میں جملہ یہ آج موضوع اس کر کے بنایا کہ قریب انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو کچھ میں کہ حکمت دیاں گلاں اور کچھ جڑا ہے نا عبادت وال ابھارن والی چیزاں آپ دے سامنے عرض کرا۔ بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے آندا ہے کہ مینوں رب نال پیار نہیں، قبول ہو جائے گی؟ بولو نہیں۔ روزہ رکھے آکھے پہ نہیں 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 آج نہیں بھوک پیاس نہ کوئی شے نہیں، گل نہیں، یہ تے ہمیں سختی ہے، مشکلات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ رب نے رزق دیتا ہے تے کھانا چاہیے ہے، رمضان چ بھی کھاندے رہو، کہنا چاہیے نہیں۔ اوتھے بھی اللہ رسول دے فرمان نو اسی مد نظر رکھنا ہے۔ رب فرمایا بھکھیا رہنا، اسی آکھیا جی مالک نے فرما دیتا۔ رسول اللہ دے محبوب ترین مشغلیاں جو ایک ہے عبادت سی روزہ رکھنا۔ حضور تے شعبان دا چاند نظر آندا اودوں تو روزے رکھنا شروع فرما دے۔ ساڈی ماں حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں۔ عزیزاں نے گرامی قدر اس کر کے اللہ رسول نال پیار ہے تے پھر رب رسول دیاں گلاں بھی تے مننیاں چاہیے۔ میں آکھاں بھی علامہ صاحب نال بڑا پیار ہے، کچھ مینوں فرمان تے میں مننا نہ، پیار کادا ہویا؟ محبت کا دی ہوئی، جھوٹا میں محبت دے اندر۔ وجہ کی ہے کہ جناب انہاں نال میں دعویٰ محبت تے کر رہے ہیں لیکن انہاں دیاں گلاں نوں نہیں مانتے۔ کہ محبت ہمیشہ اطاعت کرواندی ہے، فرما برداری کراندی ہے، محبوب دے پیچھے پیچھے چلاندی ہے۔ جڑا بندہ محبوب دی اگے اگے ٹرن لگ پوے نا، یعنی تحقیقاں کرن لگ پوے، اینا مطلب ہے محبت وچ جھوٹ ہے۔ اینا مطلب کی ہے محبت وچ۔ اس کر کے عزیزاں نے گرامی قدر اللہ رسول نو پہلا نمبر دیو، اللہ رسول دے فرمودات عالیہ نو، فرماناں نو پہلا نمبر دیو، حضور دا کردار بہترین رمضان گزارن واسطے صحابہ پاک دی سیرت کو پڑھو، صحابہ پاک دی سیرت
بہترین رمضان گزارن واسطے اولیاء کاملین دی سیرت نو پڑھو، انہاں رمضان کیویں گزاریا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایسا رمضان جو سانو چاہیے ہے کہ اپنے رب نو اسی راضی کر لئیے انشاءاللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، دوسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیجی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ علماء عرض کیتا محبوبہ تو پہلے ایویں کردیا نہیں ویکھیا، اج ویکھیا، وجہ کی ہے؟ میرے حضور فرمایا فرشتیاں دے سردار جبریل پاک آئے سن، وہ دعا کر رہے سن، انہاں دی دعا تے میں آمین کہہ رہا سی۔ اچھا کا مطلب ہے فرشتیاں دا سردار دعا کر رہے ہیں، نبیوں دا امام تے سردار آمین کہہ رہا ہے۔ اے دسن تو پہلے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اندر جڑیاں گلاں نے، جنہاں گلاں تے آمین آکھیا گیا وہ کتنی ضروری گلاں ہون گیاں کہ جنہاں تے نبی آمین فرمائے۔ غلام عرض کیتا محبوب فرماؤ دعا کیڑی کیتی ہے تے تسی آمین فرمایا؟ فرمایا میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے حضرت جبریل پاک کے دعا کیتی، ان دعائے ضرر بھی آکھیا بعض علماء نے کہ دعائے کیتی کہ جڑا بندہ محبوب ہے تہاڈا نام لوے تے تہاڈے تے درود نہ پڑھے، بدبخت ہوے وہ شخص، شقی ہوے وہ شخص، او دی نک خاک آلود ہوے۔ اس کر کے حضور کا نام سن کے ہمیشہ حضور تے درود پڑھنا چاہیے۔ اچھا جڑا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ تے بدبخت ہے، تے جڑا نام سن کے درود شروع کر دے وہ کی ہویا؟ پھر اچھا تے بولو وہ کی ہویا؟ خوش بخت۔ سنیو تانوں مبارک ہوے جدوں بھی حضور دا نام مبارک آندا ہے تسی انگوٹھے چوم کے اکھاں نال بھی جاندے ہو تے درود بھی پڑھ دیو، اے دا مطلب یہ ہے کہ ساڈا شمار خوش بختاں دے کدے وچ شمار ہے خوش بخت۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے حضور فرمایا جبریل پاک دعا کیتی، میں آمین آکھیا، دعائے کیتی کہ او بندہ بھی بدبخت ہوے، شقی ہوے، او دی نک خاک آلود ہوے جڑا ماں باپ نو بڑھیپے دی عمر دے اندر پاوے تے خدمت کر کے جنت نہ کما لوے۔ اے دا مطلب جڑا خدمت نہ کرے او شقی ہے، بدبخت ہے، تے جڑا خدمت کرے وہ خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے۔ تیسری اور آخری چیز موضوع کے مطابق حضور فرمایا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل دعا کیتی تے میں آمین آکھیا۔ جڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ ویکھے، پاوے، چند نظر آوے، رمضان دا مہینہ آ جاوے، فرمایا او دے روزے رکھ کے اپنے لیے جنت نہ کما لوے، او بھی بدبخت ہوے۔ یہ تو معلوم ہوا کہ جڑا بندہ روزے رکھدا ہے او کی ہوندا ہے؟ خوش بخت، جنتی ہوندا ہے، خوش بخت ہوندا ہے۔ اس کر کے میرے عزیزو یہ دنیا، یہ زمانہ اتنے رہ جانا ہے، یہ سب کچھ اتنے رہ جانا، اولاداں نے بھی اتنے رہ جانا ہے۔ ادو جدو دنیا تو ٹر کے جانا ہے نا اسی تے ساڈیاں جوان اولاداں نے کہنا ہے قبر تے مٹی پا دتی، لیاؤ جی ہن چولاں دی دیکھ لیاؤ، فلانے فلانے کو بہت فلانے۔ میں ایک سوال کرنا چاہنا، اتنے غور کر لیا جی، رات نو بستر تے لیٹ کے غور کر لیا جی، ادھے منٹ واسطے غور کر لیا جی کہ 24 گھنٹیاں جو ساڈے کول ساڈے مالک واسطے ٹائم کدوں ہے؟ اسی اپنے مالک واسطے بھی کدی ٹائم کڈیا؟ کدی تہجد دے ویلے اٹھ کے روئے، آنسو بہائے نے؟ کدی عشاء دی نماز وچ سجدے چ پے کے آکھیا مالکا ساڈے تے راضی ہو جا؟ 24 گھنٹیاں جو کوئی ایک ٹائم تے بنانا چاہیے نا کہ جس ویلے تسی اکھاں بند کر کے اپنے مالک نال گلاں کرو، ہونا چاہیے نا۔ رمضان آ گیا، گلاں کرن دا ٹائم آ گیا، ایک راتاں نو اٹھ اٹھ کے اپنے مالک نال گلاں کرو، منگو۔ اے بندے نو نیک بنان واسطے مہینہ آیا ہے۔ کی کرنا ہے؟ نیک بنا۔ 5 وقت نمازی، تلاوت قرآن پاک کرن والا، جھوٹ تو بچان والا، سچ دسن والا، سچائی دا ساتھ دین والا، اور صدقہ و خیرات ابھارن والا اور سخاوت کرن والا۔ یہ مہینہ سانو یہی سکھانا ہے، غریب پروری سکھانا ہے، صدقہ تو خیرات دین والا، سخاوت کرن والا، بھکھیاں نو کھانا کھلان والا، ادھر نو ابھارن والا۔ یہ مہینہ آ گیا۔ آخری ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اس جملے نو سمجھ لیا جی، رمضان دے آخری دن تک یاد رکھیا۔ رمضان چ جھوٹ بولن تو بچی دا ہے نا، بچی دا ہے تے ادھر ہی اگلی اگر اسی سارا سال کریے مارے نہ نیارے ہو جائیں۔
رمضان تے اسی 5 ٹائم دی نماز کوشش کری دی ہے نا با جماعت پڑھیے تے جے اتنا ہی اسی سارا سال کرن لگ فائدہ ہوئے گا کہ فائدہ ہوئے گا نہیں؟ بہت بڑے بزرگ نے انہوں نے جملہ آکھیا سی فرماندے نے کہ اپنی زندگی رمضان ورگی بناؤ. اپنے علماء دی نظر کر رہا جملہ اپنے وڈیریاں دی نظر اپنی زندگی رمضان ورگی بناؤ. رمضان چ اسی کی کرتے سچ بولتے جھوٹ تو بچتے گناہ تو بچیدا نیکیاں وال راغب لئیدا اور کوئی لڑائی جھگڑا کرن لگے تے اسی آکھے روزے نے دھیان کر ٹردیاں کو بندہ فارغ بیٹھا ہو چل بھی روزے نے نماز پڑھن چلیے نیکیاں تے اباری دا لوگاں نوں نیکیاں وال راغب کریدا. فرمایا اس طرح اپنی زندگی نو رمضان ورگا بنا. عرض کیتا زندگی رمضان ورگی بن گئی ملے گا کی؟ فرمایا جویں رمضان گزارن تو بعد عید دا دن خوشی لے کے آندا ہے اس طرح تیری زندگی پوری رمضان ورگی گزر جائے گی نا کہ جدوں تو دنیا تو جائے گا نا تو پھر تینوں عید ورگی خوشی نصیب ہو گئی. موت خوشی لے کے آئے گی. اس کر کے میرے بھائیو کوشش فرماؤ کہ یہ اندر جڑا ہے وہ سانو سارے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان جڑا ہے اپنے رب کو راضی کریے. بس اللہ رسول دیاں گلاں تے اکھاں بند کر لو کسی نویں تحقیق دی لوڑ نہیں اور انے واہ حضور نال محبت کرو ہر شے تو بد کے حضور نال پیار کرو. اور تیسری چیز کہ اس رمضان المبارک دے اندر اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کرو. میرا مالک تہاڈیاں عزتاں چ ہور اضافہ فرمائے. حضرت قبلہ شاہ صاحب سمیت علماء علامہ یاسر مصطفی صاحب علامہ تبسم رسول امینی صاحب آپ تشریف لے کے آئے نے. اللہ ان علماء دا صدقہ اس محفل پاک نو قبولیت دا درجہ نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.